حمدن یدوم دوامن غیر منحصر وافضل الصلاة الزاکیات علی خیر البریت منج الناس من سقر بکل عیاض الہی ان اشاء حکما سواک یا ربنا یا منزل النذر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ کیا جائے گا۔ امام حسین کو ظاہری پردہ کیے ہوئے انتقال کیے ہوئے تقریباً 1400 برس ہو گئے۔ کتنا؟ 1400 برس ہو گئے امام حسین کو شہید ہوئے، لیکن آج آپ خود اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ امام حسین کا نام ہم بھی لے رہے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں۔ امام حسین کا نام چھوٹا چھوٹا بچہ بھی لے رہا ہے۔ امام حسین کا نام صرف جبار چک اردو بازار ہی میں نہیں بلکہ امام حسین کا نام پورے بھاگلپور میں لیا جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ امام حسین کا نام صرف بھاگلپور میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں لیا جا رہا ہے، ہندوستان کے خطے خطے میں لیا جا رہا ہے۔ امام حسین کا نام صرف یہاں ہی نہیں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ آپ پاکستان چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، آپ یمن و مصر چلے جائیں، آپ چیچینیا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو امام حسین کا ذکر نظر آئے گا، امام حسین کا نام لیوا نظر آئیں گے، جدھر دیکھیں یا حسین کا نعرہ لیتے نظر آئیں گے، بچے تو بچے بوڑھے بھی امام حسین کا نام لیتے نظر آئیں گے، جوان تو جوان عورتیں بھی امام حسین کا نام لیتی نظر آئے گی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 1400 برس ہو گئے امام حسین کو شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی بچہ بچہ یا حسین کہہ رہا ہے۔ 1400 برس ہو گئے لیکن پھر بھی بچہ سے لے کر بڑھا تک امام حسین کا نام لے رہا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اگر میرا دادا انتقال کر جائے، اگر میرا باپ انتقال کر جائے تو 5 سال 10 سال تک ان کے نام سے میلاد کروائیں گے، ان کے نام سے قرآن خوانی کروائیں گے، وفاداری کے اوپر ہے۔ اگر بیٹا باپ کا وفادار ہے تو وہ قرآن خوانی فاتحہ اور سالانہ وہ سالانہ میلاد کروائے گا، اگر وفادار ہے تو۔ لیکن آپ اپنے باپ اپنے دادا تک یاد رکھتے ہیں لیکن کوئی پردادا اور لکر دادا کو یاد نہیں رکھتا، ان کے نام سے فاتحہ نہیں کرواتا۔ لیکن امام حسین کو گزرے ہوئے کتنا 1400 برس ہو گئے، ہمارے پردادے کے گزرے ہوئے مشکل سے 100 برس ہوا ہوگا، اس کے باوجود بھی ان کا نام کوئی لینے والا نہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ان کا تذکرہ کرنے والا نہیں۔ لیکن قربان جائیے ان کی عظمت پر کہ 1400 برس ہو گئے، اس کے باوجود بھی یہاں لوگ یاد کرتے ہیں اپنے دادا اور باپ کو۔ اگر یہ خاندان کا ہے، یہ خاندان کے لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن امام حسین کو یاد لوگ کر رہے صرف خاندان والے نہیں۔ ہم امام حسین کے خاندان سے نہیں، آپ امام حسین کے خاندان سے نہیں، امام حسین آپ کے دادا یا پردادا نہیں یا کوئی رشتہ دار نہیں، اس کے باوجود بھی آپ امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی امام حسین کا نام لے رہے ہیں۔ میرے خاندان سے امام حسین نہیں، اس کے باوجود بھی آج امام حسین کا ہم نام لیں گے، اور یہی تک نہیں، میری نسلیں بھی، میری اولاد بھی امام حسین کا نام لیتی نظر آئے گی۔ بات سمجھنے کی ہے کہ امام حسین کو پردہ کیے ہوئے 1400 برس ہو گئے، اس کے باوجود بھی یا حسین کا نعرہ لگ رہا، امام حسین کا تذکرہ ہو رہا۔ بات سمجھنے کی ہے آخر ہمارے باپ دادا پردادے کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے یاد نہیں کیا جاتا کہ ہم اسی طرح کی مجلس میں بھی شریک ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو اس لیے یاد نہیں کیا جاتا کہ ہم کمانے کھٹنے کے چکر میں دین کا سودا کرتے
کرتے ہیں، ہم اپنے روپیہ اور پیسے کے چکر میں دینی مجالس کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے دادا پردادا کو یاد اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا۔ بظاہر داڑھی والے ہوتے ہیں، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، بظاہر جمعہ کے دن ٹوپی لگانے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس وجہ سے ان کا کوئی نام لیتا نہیں، مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام خوری میں مبتلا رہتا ہے، سود خوری میں مبتلا رہتا ہے، وہ یاد تک نہیں کرتا رب کو، وہ رب کا تذکرہ نہیں کرتا، کھاتا پیتا رب کا، گاتا نہیں رب کا، وہ دیتا رب ہے لیکن آتا نہیں رب کی بارگاہ میں، وہ رب کعبہ اسے زندگی دیتا ہے لیکن رب کے لیے زندگی صرف نہیں کرتا، رب اسے سانسیں دیتا ہے لیکن سانسیں وہ دنیاوی معاملات میں صرف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ میرے باپ کو یاد کیا جاتا ہے، نہ پردادے کو کیا یاد کیا جاتا ہے، نہ کسی خاندان والوں کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن جو بھی اسلام کے دامن سے جڑ جاتا ہے، جو بھی اسلام سے محبت کرتا ہے، جو دین سے محبت کرتا ہے، اگر وہ 6000 سال پہلے بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہو تو اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ان کا تذکرہ کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیا، تو رب کعبہ نے ان کے نام کو مسلمانوں کے دلوں میں قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ مسلمانوں کی حالت ہے، بچے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ہر چیز کرتے ہیں۔ اس بندے کو بتائیے کہ آپ کے اولاد کے لیے مال و دولت اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے، اولاد کی صحت کے لیے پتہ نہیں آپ نے کیا 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 ہے، اولاد کی پڑھائی کے لیے پتہ نہیں آپ نے کیا 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 ہے، اولاد کے فیوچر کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک اشارہ نہ ہو آپ کے بچے کا فیوچر سنبھل نہیں سکتا، آپ کا بچہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، جوان بیٹا جیسے ہی، بچہ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، باپ کے ہاتھ سے نکل گئے، اب اس کا کوئی باپ نہیں، اب وہ پورے گھر والے کا باپ، اس کا کوئی باپ نہیں۔ جوان بچیاں جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھی، اب وہ خود مہارانی بن بیٹھی، نہ وہ باپ اور ماں کے کنٹرول میں، بس منمانی، دونوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اب حالات دیکھیں، اپنے بھاگلپور کے حالات لے لیں۔ 1 سال تقریباً مجھے ہو گئے یہاں آئے، بھاگلپور کا جائزہ لیا۔ بھاگلپور کے ایک گھر کی بات تو نہیں کہوں گا، لیکن مجموعی طور پر، اجمالی طور پر جو خبر آئی کہ اکثر گھر کی یہ حالت ہے کہ جوان بیٹا اور بیٹی ماں باپ کے کنٹرول سے باہر، اپنی من کی شادی، من مرضی، وجہ کیا ہے؟ وجہ باپ اور ان کی ماں ہے۔ زندگی بھر بیٹے کو اسکول اور کالج کے چکر میں، ان کے فیوچر سنوارنے کے چکر میں اپنی آخرت کا سودا کرنا۔ وہ سوچتے رہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اب جیسے ہی بندہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھا، باپ بڑھاپے پہ پہنچا، اب کالر پکڑ کے، ڈانٹ ٹپٹ کے، جھڑک کے بات کرنا شروع کر۔ بڑھاپے کا سہارا نہیں بنا بلکہ اور خسارہ بن گیا۔ ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کے ساتھ گستاخی، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، ماں باپ کے ساتھ جھڑک کر باتیں کرنا، لگ بھگ سارے گھروں کی یہ حالت ہے۔ کوئی چھپاتا ہے، کوئی دکھا دیتا ہے، لیکن تقریباً ہر گھر کی یہ حالت ہے کہ ماں باپ کو لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ماں باپ سے محبت کس طرح کی کرتے ہیں یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو تمام چیزوں کا خلاصہ یہ کہ آپ صرف دنیا سنوارنے کے چکر میں، فیوچر بنانے کے چکر میں، آپ دنیا کے فیوچر اب بنانے کے چکر میں صرف آپ لگے ہیں، آپ اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کیجئے۔
بچے کے ذریعے اپنا فیوچر بنائیے۔ سنیے حدیث مبارکہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے نامۂ اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی خود نیکی نہیں کر سکتا، اب وہ خود کوئی ثواب نہیں کما سکتا ہے، اب وہ خود کوئی صدقہ نہیں کر سکتا ہے، نہ خود وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیک کاموں کر سکتا ہے، لیکن تین ذریعے سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب پہنچاتا ہے۔ کیا ہے پہلی چیز جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ الا من صدقۃ جاریۃ، کیا؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ جو بندہ صدقہ جاریہ کر کے مر گیا یا ان کے نام سے ان کی اولاد صدقہ کرتی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر آپ نے مدرسے میں یا مسجد میں اینٹ لگائی، وہ اینٹ جب تک قائم رہے گی مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، ایک صدقہ جاریہ۔ اور دوسری بات جو میرے نبی نے فرمائی، او علم ينتفع به، اور وہ علم جس کے ذریعے فائدہ پہنچایا جائے، وہ علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے۔ یعنی یہ کہ ہم نے آپ کے بچوں کو قرآن سکھایا، وہ پڑھتے رہے، میرا انتقال ہو گیا، وہ کسی اور کو سکھائے، وہ کسی اور کو سکھائے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، میرا انتقال بھی ہو جائے پھر بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسرا ذریعہ جو میں آپ کو خاص سنانا چاہتا ہوں، او ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو نیک ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ بتائیے کیا آپ اپنے ماں باپ کے صحیح سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نوجوان کو اگر کھڑا کر دے، بولے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں کہ ایک نوجوان کھڑا ہو جائے صحیح معنوں پر۔ اکثر نوجوان کی حالت ہے کہ صحیح سے نماز جنازہ بھی اپنے ماں باپ کا نہیں پڑھ سکتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ کا طریقہ تک نہیں معلوم۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ اولاد کو بتایا گیا تھا کہ اولاد کو نیک بناؤ تاکہ تمہارے لیے تمہارا فیوچر سنبھلے۔ تمہارے فیوچر سے مراد یہ کہ قبر روشن ہو جائے، قبر چمکیلی ہو جائے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اولاد اگر نیک ہے تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اولاد کی دنیاوی فیوچر کے چکر میں اپنی آخرت کا سودا کر لیا اور دنیا بھی برباد کر لی۔ آپ اگر دیکھیں کہ اپنے بچے کو دین سے جوڑے اور اس اولاد کو دیکھے جو بچہ دین سے جڑا نہیں ہے، دونوں کے سامنے آپ کسی معاملات کو رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ کی بات کو آپ کا وہ بچہ جو دیندار ہے قبول کرتا ہے، وہ بچہ جو دنیا سے جڑا ہوا ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا کے چکر میں انسان خود اپنے ذات کو برباد کر دیا، اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ حضرات گرامی، تو اپنی اولاد کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ پہلے اپنی ذات کو دیکھیں، اس کے بعد اپنی اولاد کو دیکھیں۔ جب آپ خود صحیح نہیں ہیں تو آپ کی اولاد کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ کی اولاد صحیح نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، اصل موضوع یہ نہیں، میں گفتگو کچھ اور کر رہا تھا۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، امام حسین کا نام لیوا دنیا کے کونے کونے میں ہے، خطے خطے میں ہے۔ امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، امام حسین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم رہے یا نہ رہے، امام حسین کا تذکرہ رہے گا، امام حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی، آخر وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو ہم تمام چیزوں کا خلاصہ اگر بیان کریں تو یہی خلاصہ ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین نے اپنی جان کی فکر کیے بغیر، اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر، اپنے خاندان کی فکر کیے بغیر، امام حسین مذہب اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ مذہب اسلام کے لیے اپنی ذات کو اسلام کے سپرد کر دیا۔ نہ گھر بار کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ بیویوں کو دیکھا، نہ دوستوں کو دیکھا، نہ بھائیوں کو دیکھا،
بلکہ مذہب اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، اولاد کی بھی قربان کی، رشتہ دار کی بھی قربان کی، اور تمام تعلقات کے وہ افراد جو میدان کارزار میں کربلا کی تپتی صحرا میں پہنچے، ہر ایک ایک کو قربان کر دیا۔ امام حسین نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کے افراد کو قربان کر دیا۔ حضرات گرامی توجہ دے، امام حسین کی وہ ذات جس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اولاد کو بھی قربان کر دیا، گھر والوں کو بھی قربان کر دیا۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بتائیں، کیا آج آپ سے کوئی آپ کی اولاد قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیا آپ کے اولاد کی کوئی گردن مانگ رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی میدان کارزار میں تلوار لے کے نکلنے کہہ رہا ہے؟ کیا آپ کے لیے کوئی حکم نافذ کر رہا ہے کہ آپ میدان کارزار میں اسلام کے لیے آپ میدان میں تلوار لے کر اتر جائیں؟ نہیں کہا جا رہا۔ آپ سے بس اتنا کہا جاتا ہے کہ وقت وقت میں نماز کی پابندی کرے، وقت وقت میں دین کی باتیں سنیں، بس اتنا بھی آپ سے نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ بندہ مومن، تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم اسلام کے نعرے لگاتے ہو، اسلام سے وابستہ ہو، اسلام کے دامن سے جڑے ہوئے ہو، لیکن تمہارا کردار، تمہارا کریکٹر کیا ہے کہ تم اسلام کی بات سننا نہیں چاہتے، اسلام کی بات سمجھنا نہیں چاہتے، اسلام سے جڑنا نہیں چاہتے، اسلام کے دامن کو صحیح معنوں پر اسلام کے دامن سے صحیح معنوں پر وابستہ ہونا نہیں چاہتے۔ تو بات سمجھنے کی ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں ایمان کی روشنی رکھی، اس کے باوجود بھی آپ اسلام سے وابستہ نہیں، آپ کے معاملات دنیاوی طریقے پر ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو، آپ دنیاوی باتوں میں ملوث ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دین کے لیے اپنی ذات کو قربان کرتا ہے، جو دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، جو دین کے لیے جانیں قربان کرتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اسے مردہ گمان مت کرو، اسے مردہ گمان مت کرو، مردہ مت کہو اور مردہ گمان نہ کرو۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے دو مقام پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا، یہاں فرمایا مردہ نہ کہو، اور ایک مقام پہ گمان بھی مردہ نہ کہو، گمان بھی مردہ نہ کرو۔ حضرات، بات سمجھنے کی ہے کہ ایک بندہ مومن جو اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، جانیں قربان کر دی، اس کے باوجود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے نا کہ ایک بندہ کی کسر اڑا دیا گیا ہے، جس لہو لہان ہے، گردن مار دی گئی ہے، جسم سے روح نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، کسی اور کتاب کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے بندے کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور ایک وہ بندہ جسے ہم مردہ کہتے ہیں، جسے ہمارے دادا پر دادا جسے ہم مردہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ دین کی راہ میں شہید نہیں ہوئے، لیکن جو دین کی راہ میں شہید ہوئے اسے ہم مردہ گمان بھی نہیں کرتے۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ ان انسان کے متعلق جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کو قربان کر دیا، اسے اللہ تعالیٰ مردہ کرنے سے منع فرماتا ہے۔ تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ پوری کائنات جتنی بھی یہاں مخلوق بستی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرے گا، اسلام کی خاطر اپنی ذات کو قربان کرے گا، اسلام کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے زندہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین کا نام لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنے رشتہ دار کو بھی قربان کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرے گا، رب کعبہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے زندہ فرمائے گا۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ انسان تذکرہ کرے یا نہ کرے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کو قربان کر دیتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر کو سلامت رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے تھے کہ امام حسین کا نام صرف انسان لے رہا ہے، ان کے چاہنے والے یہ مخلوق جن کے اندر جان ہے وہ مخلوق لے رہی ہے، بچہ بچہ لے رہا ہے۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے یہ دنیا کے افراد جو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جب کتابوں کا مطالعہ کیا، جب ہم نے علم حاصل کیا تو پتا چلا امام حسین کا ذکر یہ انسان تو انسان، یہ بچے تو بچے، یہ عورتیں یہ خواتین تو خواتین، بلکہ امام حسین کا ذکر، امام حسین کا ذکر یہ آسمان میں چمکتا سورج بھی کر رہا ہے۔ یہ آسمان میں چمکتا سورج بھی امام حسین کا نام لے رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، آسمان کا سورج امام حسین کا نام لے رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، تذکرہ امام حسین کا ہو رہا ہے۔ اپنے دلوں کو روشن کیجئے، اپنے ذہن کو کشادہ کیجئے، زور سے میری آواز کے ساتھ ملا کر بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد۔ ہم سمجھتے تھے کہ امام حسین کا تذکرہ صرف انسان کر رہا ہے، لیکن کتابوں کے مطالعے کے بعد پتا چلا کہ امام حسین کا تذکرہ یہ آسمان کا سورج جو چمک رہا ہے، جو اپنی روشنی پوری دنیا پر بکھر رہا ہے، یہ سورج بھی امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ سوال کریں گے حضرت کیا بات کرتے ہیں، تو میں جواب دوں گا کہ امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جو آسمان میں یہ جو سورج نظر آ رہا ہے، جب یہ طلوع ہوتا ہے تو امام حسین کا تذکرہ کر کے طلوع ہوتا ہے، جب یہ غروب ہوتا ہے امام حسین کا تذکرہ کر کے غروب ہوتا ہے۔ بات کیا ہے، امام حسین کے لیے یہ سورج بھی امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب یہ سورج نکلتا ہے تو یا حسین کہتا ہے، جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو یا حسین کہتا ہے۔ تو میں آپ کو دلیل دیتا چلوں، آپ دیکھتے ہوں گے جب یہ طلوع سورج ہوتا ہے، جب یہ سورج نکلتا ہے آسمان کے کنارے جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کو لالی نظر آتی ہوگی، یہ لالی نظر آتی ہوگی۔ یہ لالی جو آپ کو نظر آتی ہے یہ ویسی ایسی لالی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سورج جو غروب ہوتا ہے، یہ سورج جو ڈوبتا ہے، اس ڈوبتے کے وقت بھی یہ وہاں لالی نظر آتی ہے۔ یہ کون سی لالی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ امام حسین کا تذکرہ کر رہی ہے۔ ایسا ویسا تذکرہ نہیں، بلکہ وہ وقت تھا جب امام حسین تپتی صحرا میں، کربلا کی تپتی صحرا میں امام حسین سجدہ کر رہے تھے، امام حسین کا سر سجدے میں تھا، اور یزید کا پلہ، ابن زیاد کا کتا امام حسین کی گردن پہ تلوار مارنے کے لیے تیار تھا۔ امام حسین کا سر سجدے میں تھا، امام حسین کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ تھا، اور سامنے تلوار لے کر یزید کا پلہ کھڑا تھا کہ تاکہ امام حسین کی گردن کو مار دی جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ وقت جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر رکھ کر امام حسین رب کا ذکر کر رہے تھے، رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے، رب کی یاد میں، رب کی عبادت میں مصروف تھے، رب کی ریاضت میں مصروف تھے۔ اس وقت سے لے کر اس سے پہلے آدم تک، آدم سے لے کر اس وقت تک، جب تک جس وقت امام حسین سجدہ کر رہے تھے اس وقت تک جب سورج طلوع ہوتا تھا لالی نظر نہیں آتی تھی، جب غروب ہوتا تھا لالی نظر نہیں آتی تھی، سورج اگتا تھا، سورج طلوع ہوتا تھا۔ ایسے ہی جس طرح کہ یہ دن میں یہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے لیکن لالی نظر آتی نہیں آتی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جس وقت سے امام حسین کی گردن کاٹی گئی اس وقت سے لے کر جب تک قیامت تک، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا، سورج جب طلوع ہوگا تو لالی نظر آئے گی۔ یہ سورج بھی پکار کر اس وقت یہ پیغام دے رہا تھا کہ امام حسین تیرا خون زمین سوکھ رہی تھی لیکن آسمان کی بلندی سے یہ سورج خون کے آنسو بہا رہا تھا، خون کے آنسو یہ سورج رو رہا تھا۔ اور اس وقت سے لے کر یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو روتا نظر آتا ہے، یہ خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ سورج میں لالی جو ہمیں نظر آتی ہے یہ لالی امام حسین کا تذکرہ،
امام حسین کا نام لیتی ہے، یہ لالی، یہ سورج جب ڈوبتا ہے اور لالی نظر آتی ہے، امام حسین کے یاد میں بہائے ہوئے خون یہ نمایاں کرتی ہے۔ یہ لالی ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین کا تذکرہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، یعنی ہم رہے یا نہ رہے، ہم امام حسین کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، امام حسین کا تذکرہ آسمان کی بلندی سے یہ سورج کرتا ہے۔ امام حسین کی وہ ذات ہے، امام حسین کی وہ ذات ہے جن کا تذکرہ آسمان کی بلندی سے سورج بھی، سبحان اللہ۔ کیا میلاد خوب کروائیں، قرآن خوانی خوب کروائیں، فاتحہ روزانہ کروائیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اہم بات یہاں یہ ہے جو ضروری ہے جان رکھنا کہ اپنے والدین کے لیے جو ان کی اولاد ہے دنیا میں جب ان کی حیات ہے، جب وہ زندہ ہے تو آپ ان کا خیال رکھیں۔ سوٹ میں جملہ بیان کروں، اگر کوئی بندہ لاکھوں کا خرچہ کرے، لاکھوں لوگوں کو کھلائے، غریبوں میں مال تقسیم کرے، میلاد پہ میلاد کروائے، قرآن خوانی کروائے، فاتحہ کروائے، یہ تمام نیک کام یہ انجام دے، لیکن یہ اپنے باپ کے نام سے کروا رہے ہیں اور ان کے والد صاحب ان سے ناراض ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ یہ دنیا میں جب تھے اور وہ انہیں مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، مثال کے طور پر مارتے تھے، ڈانٹتے تھے اور ان کو تکلیف دیتے تھے، مرنے کے بعد ان کے نام سے سالانہ پروگرام، روزانہ فاتحہ، روزانہ قرآن خوانی آپ کروائیں، ان کو فائدہ پہنچے گا لیکن آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ سمجھ رہے؟ آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب وہ دنیا میں رہیں، دنیا میں ہی میرے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، دونوں ہیں۔ جنت اس لیے اگر آپ کو راضی کر لیتے ہیں، آپ ان کو راضی کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے، اگر آپ انہیں راضی نہ کر پائیں تو آپ کے لیے وہ دوزخ کا سبب بنیں گے۔ آپ لاکھ فاتحہ کروائیں، لاکھ قرآن خوانی کروائیں، میلاد پہ میلاد کروائیں، انہیں فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ اسی طرح محروم رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت پانے کے لیے جو ایک میرے نبی کے ذریعے حدیث مبارکہ ہم تک پہنچائی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ باپ کی رضا میں، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ حضرات میں آخری گفتگو کر رہا ہوں، یہ تمام چیزوں کا خلاصہ میں بیان کروں گا اور ماں باپ کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا کہ برسی کا موقع ہے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، حج کرنے میں کتنے خرچے ہوتے ہیں؟ 3-4 لاکھ، سب سے کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ، چلیے ہم 1 لاکھ ہی مان لیتے ہیں، سب سے کم خرچہ۔ ہمارے علاقے میں جو حج کے لیے جاتے ہیں افراد، توجہ سے سنیے گا، شاید اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں کو آپ کے دل تک اتار دے۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو ایک معمول ہوتا ہے ہمارے علاقے میں کہ وہ گھر میں جا کے معافی مانگتے ہیں، مسجد میں اعلان کرواتے ہیں، جمعہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اگر غلطی ہوئی تو معاف کیجئے گا۔ یہ بھی معمول ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اپنے محلے، اپنے رشتہ دار، گاؤں کے افراد کو جو ہے وہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، خوش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حج کے سفر میں صدقات وغیرہ کر کے جاتے ہیں۔ تقریباً ہمارے علاقے میں 2 سے 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ تک بھی جو ہے خرچہ پڑ جاتا ہے ایک حج کرنے کے۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ بندہ جو حج کے لیے جا رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، اتنا روپیہ خرچہ کیا، اپنا وقت دیا،
اس کی وہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا حج قبول ہے؟ بولیے سمجھ رہے میری بات؟ سمجھئے گا 7 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ خرچہ کر کے بندہ حج کے لیے جائے، اس کے باوجود بھی وہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا حج قبول ہے۔ یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، قیامت کے دن یہ جانے گا، اور اللہ کی مصلحت جسے چاہے بتا دے، لیکن یہ بندہ خود گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، اس کے باوجود بھی اس کی گارنٹی نہیں۔ لوگوں سے معافی مانگا، لوگوں کو کھلایا پلایا، اس کے باوجود بھی گارنٹی نہیں کہ وہ کھلانا پلانا مقبول ہو۔ یہ تمام معاملات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرات، میں اپنے نبی کی ایک حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں جو آپ کے والدین ہیں، گھر میں جو آپ کی ماں آپ کے باپ ہے، اگر کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج کا ثواب پانے کے لیے لوگ 2.5 لاکھ 5 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں، اور ایک بندہ اگر ایک مرتبہ اپنی ماں کی، اپنے والد کی زیارت کر لے محبت کی نگاہ سے تو اسے کتنا؟ یا لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہا، اس کے باوجود بھی گارنٹی نہیں کہ یہ حج قبول۔ آپ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی نگاہ، آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، حج قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کی گارنٹی نہیں، لیکن میں آپ کو حدیث مبارکہ کی سند لیتے ہوئے یہ گارنٹی سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالی اس حج کا ثواب عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اچھا یہ بتائیں، ایک بندہ اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ حج کر سکتا؟ ایک مرتبہ کم سے کم مالدار ہے تو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جو اس کی جو زندگی ہے، مان لیجئے 60 سال 70 سال 80 سال کی، تو 14 سال بچپنے میں گزار دیجئے، 10 سال بڑھاپے میں، زیادہ سے زیادہ بندہ اگر حج کر سکتا ہے تو 50 مرتبہ۔ کتنا؟ 40 مرتبہ۔ ہمارے شیخنا ابو بکر صاحب، انہوں نے حج 43 یا 44 مرتبہ کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ جو ہمارے استاد، انسان اپنی زندگی میں 50 سے 55 مرتبہ حج کر سکتا ہے۔ 50 سے 55 مرتبہ جو حج کرے، وہ 50 سے 55 مرتبہ حج کرنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ حج قبول ہے۔ صحیح بات ہے؟ اور جتنا روپیہ انہوں نے خرچہ کیا ہے اس کو اگر ملٹی پلائی کر کے 2 لاکھ کے لحاظ سے دیکھ لے تو 1 کروڑ روپیہ تو ایسے ہی بن گئے۔ ٹھیک؟ تمام روپیہ بھی ضائع، بیکار، صرف پیٹ بھرا جو آپ نے کھلایا، لیکن ثواب حاصل نہیں ہوا، جو وقت دیا وہ بھی بیکار، کیونکہ قبول ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ اس کی گارنٹی نہیں دیتے سکتے، لیکن قربان جائیے ان کی عظمت، قربان جائیے ان کی رفت، کیا شان ہے والدین کی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ جس نے میرے نبی علیہ السلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، حضور کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے، میرے نبی
کھڑے ہیں، میرے نبی مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ ماں باپ کی زیارت کرے محبت کی نگاہ سے، اسے ایک حج مبرور کا ثواب، یعنی ایک حج جو مقبول ہے۔ گارنٹی کہاں سے؟ سند کہاں سے؟ حدیث سے۔ میرے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو محبت کی نگاہ سے دیکھے ایک حج کا ثواب۔ اب جب حضور بات کرتے، حضور کی زبان سے جب پھول برستے تو صحابہ کرام اس پھول کو چننے کی کوشش کرتے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ صحابی کھڑے ہو گئے، میرے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کیا اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ اگر مسکرا کے محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ آپ بھی بولیے مسکرا کر، زور سے بولیے یا رسول اللہ 2 مرتبہ اگر مسکرا کر محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے نبی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ محبت کی نگاہ سے والدین کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ 2 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آفر چل رہا تھا، بولے سبحان اللہ۔ جب آفر چلے تو لوگ اس آفر کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور یہ آفر کون دے رہا ہے؟ مالک کونین دے رہا ہے، جو جنت بانٹتے ہیں۔ یہ آفر کون دے رہا ہے؟ یہ نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، رب کا سب سے پیارا محبوب برگزیدہ بندہ ہے۔ ان کی زبان سے پھول جھر رہے ہیں، اب سامنے بیٹھنے والے یہ ستاروں کے مانند یہ صحابہ کرام چاند کے سامنے چمک رہا ہے۔ یہ ستارہ کھڑا ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا اب آفر مل رہا تھا نا، حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا اگر کوئی 3 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا 3 حج کا ثواب؟ حضور مسکراتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ بھی اگر محبت کی نگاہ سے والدین کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اسے 3 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ 6 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد، وقت دینے کے بعد جو آپ نے ثواب کمایا، یہاں صرف 3 سیکنڈ میں آپ 6 لاکھ جو صدقہ کرتے اس کا ثواب آپ نے پایا، جو خرچہ کرتے ثواب پا لیا۔ ماں باپ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ لیں ماں باپ کتنی قیمتی، اور یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ نمازی ہو تب، ماں باپ بے نمازی بھی ہو، بدکار بھی ہو، سیاکار بھی ہو، زانی بھی ہو، زانیہ بھی ہو، شرابی بھی ہو، کبابی بھی ہو، جواری بھی ہو، اس کے باوجود بھی اس کے لیے ماں باپ کا مرتبہ رکھتا ہے۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اپنے ذہنوں کو کشادہ کیجئے، دل کو روشن کیجئے۔ رب کعبہ نے آپ کو ماں عطا کی ہے، رب کعبہ نے باپ عطا کیا ہے۔ کس طرح رب کعبہ نے آپ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے ایک تاج رکھا ہے کہ جب اس تاج کو آپ دیکھیں گے رب کعبہ آپ کے مرتبے کو بلند کرے گا، ایک حج کا ثواب ایک محبت میں عطا کرے گا۔ وہ شان، وہ رفعت، وہ بلندیت والدین کو رب کعبہ نے عطا فرمائی ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ سن لے کہ رب کعبہ نے کو کیا فرمایا ہے، کیا انعام رکھا ہے ان کے لیے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی اتنا مرتبہ دیکھے تو کیا اتنا ثواب؟ میرے نبی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کیا اللہ اکبر، اللہ اطیب، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے، اللہ تعالی پاک ہے، اللہ رب العزت جسے چاہے نیکی عطا فرمائے۔ میرے نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن 100 مرتبہ بھی اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو رب کعبہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب کعبہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن 100 مرتبہ نہیں بلکہ پوری زندگی میں 1,00,000 مرتبہ بھی اپنے والدین کی زیارت کرے گا تو رب کعبہ اسے 1,00,000 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ والدین کی عظمت ہے، وہ شان رب کعبہ نے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن بے وقوف نادان ہے وہ لوگ، نااہل اور بد نصیب ہے وہ لوگ جو وہ آخرت کا سودا کر رہے ہیں ماں باپ کو تکلیف دے کر، جنت کو ٹھکرا رہے ہیں ماں باپ کو تکلیف دے کر۔ وہ بزنس مین، وہ افراد
جیسی رپورٹ میرے پاس آتی ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ مومن جو نام نہاد مسلمان، طریقہ غیروں والا، کافروں والا، صبح اٹھتا ہے 8 بجے 9 بجے فجر کی نماز قضا، سویا 3 بجے رات کو پکچر موویز دیکھ کر، ٹی وی فیملی کے ساتھ دیکھ کر، 8 بجے اٹھا، ناشتہ جلدی کیا اور چلا گیا آفس، شام میں آیا اور اسی طریقے سے تھکا ماندہ ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا، اسی طریقے سے فیملی کے ساتھ رات گزاری، پھر صبح وہی معاملہ۔ ان بندوں کے متعلق خاص طور پر یہ دیکھا گیا اور کہا گیا، یہ رپورٹ آئی کہ ایسے بندے اسے صرف اور صرف اپنی فیملی سے مطلب، اپنے اولاد سے مطلب، اپنی بیوی سے مطلب، ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو اس کو گھر کے ایک کونے میں کہیں ایک جگہ گدا لگا کے، کھٹیا بچھا کے، پلنگ لگا کے چھوڑ دیے، انہیں دیکھنے تک کی فرصت نہیں کہ میرے والدین کس حالت میں ہیں، کہ لوگوں کو اپنی پڑی ہے۔ جو بیٹا ابھی جوان ہوا ہے آپ کی بات نہیں سن رہا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو کون سنے گا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے بارے میں سوچنے والا نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنے بارے میں سوچنا ہے، خود اپنی تیاری کرنی ہے۔ مر جائیں گے کوئی فاتحہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بھارے میں مولوی صاحب کو بلا کے فاتحہ کروائے گا، خود فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بھارے میں حافظ صاحب کو بلا کے قرآن خوانی کروائے گا، خود قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حالت ہے آپ کی اولاد کی۔ لعنت ہو ایسی اولاد پر جو اپنے باپ کے لیے فاتحہ بھی نہ پڑھتا، لعنت ہو ایسی اولاد پر جو اپنے باپ کے لیے، والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرتا، لعنت ہو ایسی اولاد پر جو اپنے باپ کے نام سے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کرتا۔ ذہن نشی رکھے، ہر ایک بندہ بیٹا ہے، ہم بھی بیٹے ہیں، آپ بھی بیٹے ہیں۔ ایسے بیٹے پر لعنت ہے جو اپنے باپ کے لیے فاتحہ بھی نہ کر سکے، خود قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کر سکے۔ یاد رکھیے آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی ایسے کرنے والی۔ آپ کی اولاد کو فرما بردار آپ نے نہیں بنایا ہے، صرف کالج اور اسکولوں کا منہ دکھایا ہے، مسجد اور مدارس کا منہ نہیں دکھایا، دین نہیں سکھایا، صحیح سے کلمہ پڑھنے نہیں آتا۔ میرج ہال جاتا ہوں، جب کلمہ پڑھاتا ہوں تو کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتا، بولتا ہوں بولا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو بولتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پتہ ہی نہیں چلتا کیا بولتا۔ کلمہ پڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، صحیح سے کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اگر یہ ورڈ بولتے بولیے وہ ملائکتی ہی مملا کر کے روک جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے صحیح سے۔ یہ نوجوانوں کی حالت ہے، جو صحیح سے کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے وہ آپ کے لئے بخشش کا سامان کیسے بن سکتا؟ اس اولاد کے لیے جو لاکھوں آپ قربان کر کے نوکری اور پتہ نہیں کس طرح کے معاملات آپ نے طے کیے ہیں، وہ اولاد آپ کے لئے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اپنے لیے کیا کیا ہے، اولاد کے لیے تو بہت کچھ کیا، اپنے لیے کیا کیا ہے؟ بہت آپ نے اولاد کے ساتھ پکچر موویز اور گھروں میں ٹائم دے دیا۔ وقت آ گیا ہے، اگر آج آپ نے گفتگو سن لی ہے تو عالم کے قریب ہوئیے، دین سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، مسجد کے اماموں کے قریب ہوئیے اور دین سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ صرف مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ کے آپ کامیاب ہو جائیں گے اور امام کے پیچھے نہ رہے، امام کی صحبت اختیار نہ کریں، آپ سوچیں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ آپ کی قبر تاریکی رہے گی، آپ کی قبر روشن نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اچھے عالم کے قریب ہوئیے، علماء کے قریب ہوئیے، مدرسہ اور مسجد کے قریب ہوئیے، اس کے علاوہ آپ کا گزارا نہیں ہے، ورنہ ذلت کی زندگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دن تک شان و شوکت کی زندگی گزاریں گے، لیکن دائمی طور پر آپ ذلت کی زندگی گزاریں گے، قبر میں ٹھکائی ہوگی، قیامت کے دن پکڑ ہوگی، زمین و جائیداد اولاد کے بڑھا کے مریں گے، حساب و کتاب آپ کو دینا ہوگا، پکڑ آپ کی ہوگی۔ اسی لیے آپ اپنا حساب خود رکھیے، آپ اپنی تیاری دنیا میں رہ کر خود کیجئے، اولاد کے بھروسے مت رہیے، اس لیے کہ اولاد آج موجودہ وقت میں نافرمان ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔